آئینی ترمیم کو سر 2 سے 2.5 ماہ لگے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایس سی او کے بعد کیا جائے, اور سر اس کو یہ تعطل کا شکار بھی رہی. اور سر دیکھیے یہاں پہ جو بیٹھے ممبران ہیں, جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ 90% ہمارے تحفظات کو دور کر دیا گیا ہے. اور بائی اینڈ لارج سر یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا جس کے تحت تمام پولیٹیکل پارٹیز کی انپٹ کو شامل کیا گیا, اور 2 شقیں خصوصی طور پہ تحریک انصاف کے ممبران کے کہنے پر نکالی گئیں, جس کے بعد یہ کنسنسس کو کہا گیا کہ 90% جو ہے وہ کنسنسس اچیو ہو. یہاں پہ جو ہوا سر لیگل پروسیس یہ کہتا ہے کہ جو کسی پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہے اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی اور پارلیمانی لیڈر ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کہاں ووٹ کرنا ہے. تو نہ تو سر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی کیونکہ وہ آزاد اراکین تھے, نہ ان کو ڈائریکشن گئی, اور نہ قانونی طور پہ ان کو نوٹس گیا کیونکہ وہ آزاد حیثیت سے بیٹھے تھے. سر وہ چاروں کے چاروں آئیڈینٹیفائیبل لوگ تھے, یا میڈیا میں سر 4-5 ہمارے لوگوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کی ویڈیو بنی. تو سر دیکھیے اگر ضمیر کی آواز پہ کوئی آیا ہے اور خود آ کے بیٹھا ہے, پوری پریس گیلری نے ان کو دیکھا, کیا وہ چھپ کے بیٹھے تھے, کیا وہ لابیز میں موجود تھے, وہ آ کے سیٹوں پر براجمان تھے, انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کیا ہے. تو سر اس کے اندر اس کو کنٹروورشل کرنا اور کہنا کہ جی اسمبلی کے جو باوردی لوگ ہیں وہ ان کو لے کے آئے تھے. سر میں ان چاروں سے ملاقات ہوئی, ان کو پوچھا, انہوں نے کہا جی ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں, ووٹ ڈالنے آئے ہیں, بغیر ڈرے بلا خوف ووٹ دیں گے, وہ اپنی مرضی سے یہاں بیٹھے تھے. تو مسئلہ سر یہ ہے کہ ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے, ان فائٹنگ ہے. ایک گروپ اسمبلی سے باہر بیٹھا ہے, ایک گروپ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے, ایک گروپ کہتا ہے کہ کمیٹی میں شریک ہو جو سی جے پی کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے, ایک گروپ کہتا ہے کہ اس کمیٹی میں مت بیٹھو, ایک امریکہ سے کوئی ان کا بندہ کہتا ہے کہ تم لوگ نیگوسیشن میں کیوں گئے. یہاں پہ بیٹھے لوگ جو نیگوسیشن میں شامل تھے انہوں نے اپنی مرضی سے یہ نیگوسیشن میں شریک ہوئے ہیں, اور نہ صرف شریک ہوئے ہیں, انہوں نے ایک ایک شق پہ مسودے پہ سودے بازی بھی کی, مسودے کے اوپر انہوں نے اپنی انپٹ بھی دی, مسودے کو متفقہ قرار بھی دیا, 90% اتفاق بھی کیا. اگر اس کے بعد یہ کہیں کہ ان کا مسودے پر اتفاق نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا, اپنے لوگوں کو بریف نہیں کیا. آج بھی جو تلخی ہوئی ہے, آج جو طلبی کی گئی ہے گوہر صاحب کی, سلمان اکرم راجہ صاحب میرے استاد ہیں لاء کے, ان کی جو طلبی کی گئی, انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ نام دیے تھے. دیکھیے اپنی جو پارٹی کے اندر فائٹنگ ہے اس کو آپ آپس میں سیٹل کریں, اس کو پارلیمان کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں, اسپیکر کے سر پہ کیوں ڈالتے ہیں. اگر آپ کے اندر اتفاق نہیں ہے کہ آپ نے اس نیگوسیشن کا حصہ نہیں بننا تھا اور آئینی مسودے پہ بات نہیں کرنی تھی, آپ نہ کرتے. آپ لوگ کیوں مولانا فضل الرحمان کے پاس بار بار جا رہے تھے, آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے. اور اگر آپ کو اعتراض تھا تو پارلیمانی کمیٹی کے نام بھی اپنی مرضی سے دیے ہیں, اس میں شریک نہ ہونا ان کی مرضی ہے, مگر آپس کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے. 4 گروپ ہیں جو یہاں پہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اب اگر اس لڑائی کی وجہ سے ان 4 ممبران نے آزاد حیثیت سے ووٹ دیا ہے اور سب کے سامنے آ کے دیا ہے, تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنی جماعت کی انٹروسپیکشن کریں اور اپنی جماعت کے بارے سے معاملات ٹھیک کریں. یہ آئینی ترمیم ایک تاریخی ڈاکیومنٹ ہے جو اس ہاؤس نے پاس کیا, اور عوام کو اس کا فائدہ ہوگا جب ایک عام آدمی کا کیس پرائرٹی کے اوپر لگے گا. بہت شکریہ جناب.